قابل صد احترام سامعین کرام، ہمارے معاشرے اور سماج میں جو اخلاقی گراوٹیں پائی جاتی ہیں ان کے اندر ایک گراوٹ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے غلط فہمی اور بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ باہمی بدگمانی کا سلسلہ جو ہے وہ دن بدن وسعت پکڑ رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی آدمی کے بارے میں کو خبر آ جاتی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوا یا اس نے وہ کیا۔ فیک آئی ڈیز کا سلسلہ چونکہ بہت زیادہ وسیع ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی پہ اعتماد کر کے متعلقہ آدمی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یار اس آدمی نے یہ کہہ دیا ہے، اس کے بارے میں نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات پڑھی ہے، اچھا اس کا یہ موقف ہے، اس نے یہ کہا ہے، وہ اس طرح کے نظریات، افکار، عقائد رکھتا ہے، تو ہم یعنی کہ نا جذبات میں آ جاتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اس سے اپنے تعلقات توڑ لیتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں جو ہدایات دی ہیں، ہمیں جو اخلاقیات سکھائی ہیں، ان کے اندر ایک بات اللہ نے ہمیں یہ سکھائی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اسی کی وضاحت میں فرمایا ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کیونکہ یہ برا گمان جو ہے یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ آپ کسی آدمی کے بارے میں اپنا رویہ منفی کر لیتے ہیں، نیگیٹو بنا لیتے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، آپ نے تحقیق ہی نہیں کی، اصل صورتحال، حقیقت حق آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے ریت کے اوپر اونچی اور لمبی دیوار کھڑی کر دی۔ تو یہ طرز عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ عام طور پہ غلط فہمی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو میں نے جو غور کیا ہے، بڑے بڑے اس کے 4 اسباب اور وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری اس معاملے کے اندر تحقیق نہیں ہوتی، جس طرح میں نے ابھی سوشل میڈیا کی مثال دی ہے، اور بدگمانی کی فی زمانہ سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ ایک چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے، کوئی خبر ہمارے پاس آتی ہے، ہم اسی پہ بنیاد رکھ دیتے ہیں، اس کو سچا مان لیتے ہیں، پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، ہم جستجو اور تحقیق نہیں کرتے کہ واقعتاً یہ ایسے ہی ہے، متعلقہ بندے نے ایسے کہا ہے، اس کا یہ نظریہ، اس کی یہ فکر ہے۔ تو یہ عدم تحقیق، ناقص علم، ادھورا علم جو ہے، یہ غلط فہمی کی فی زمانہ بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، ایسے ہی نہ مان لو اس کو، فتبینوا، اچھی طرح تحقیق کرو، چھان پھٹک کرو، کھوج لگاؤ، اس کا انویسٹیگیشن کرو، اس کی معلوم کرو واقعتاً ایسے ہی ہے۔ اور عام طور پہ جب ہم کسی خبر کی تحقیق کرتے ہیں تو پھر ہم پر یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ اور سوچا تھا، سنا کچھ اور تھا، نکلا کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری یعنی غلط فہمیاں اس بنیاد پہ وہ قائم ہوتی ہیں۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ منفی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی جس طرح علم کی وسعت ہوئی ہے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر ایک وسعت آ گئی ہے، لیکن افسوس انسان کا ظرف اسی قدر تنگ ہو گیا ہے، ابھی اس کے اندر وہ وسعت نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی۔ منفی سوچ کا ہمارے اوپر غلبہ زیادہ ہے، مثبت سوچ کم ہے، تو یہ منفی سوچ یہ آدمی کو بدگمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی آدمی سے نہیں ملتا تھا، اچانک اس سے ملنا شروع ہو گیا، یا کوئی بندہ ویسے ہی اس کا دل کیا یار چلو میرا بھائی ہے، میں اس کے لیے کوئی تحفہ یا گفٹ لے جاؤں، تو جب اس کو لا کے پیش کرے گا نا تو اس کا تبصرہ کیا ہوگا؟ عام طور پہ لگتا ہے آپ کوئی کام نکلوانا ہے میرے سے، ہوں تینوں میرے نہ کوئی کم پہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، عام طور پہ ہمارا اس طرح کا تبصرہ ہوتا ہے۔ کوئی رشتہ دار ہے، وہ آپس میں دوسرے رشتہ دار سے دور رہا ہے، اب اس کو اللہ کا ڈر خوف آ گیا، وہ اس کے قریب ہو گیا ہے، تو ہمارا تبصرہ یہ ہوگا اب یعنی کہ نا کچھ کام اس کو ہے، کوئی مفاد چاہتا ہے، بڑا میٹھا بن رہا ہے اب یہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ منفی سوچ اگر آپ اس کو
اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں نا تو اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو اپنے دوست احباب کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، دفتر کے حوالے سے بہت ساری مثالیں مل جائیں. تو یہ منفی سوچ بدگمانی کی ایک بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی سوچ کو پازیٹیو، مثبت بنائیں. اگر ایک چیز آپ کو بظاہر غلط بھی لگتی ہے، لگتا ہے یہ ایسا ہی ہوگا، آپ اس کو مثبت انداز سے سوچیں. جب ہماری سوچ مثبت ہو جائے گی نا تو بدگمانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور اس سے پیدا ہونے والی بہت ساری بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور تیسری بڑی وجہ ہے کہ ہم کسی آدمی سے جب متعین طور پہ نفرت کرتے ہیں نا، اس کو اپنا ناپسندیدہ قرار دے دیتے ہیں، اس کو بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. ہم یہ طے کر لیتے ہیں اس سے کوئی خیر ہمیں نہیں ملنی، اس کی طرف سے جو بھی آئے گا، جو بھی ہوگا نا، وہ برا ہی ہوگا، اچھا نہیں ہوگا. نتیجتاً اگر اس کی طرف سے کوئی چیز اچھی آ جائے، وہ اچھی بات کہہ دے، اچھا کام کر دے، ہم نے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، ہم پہلے سے طے کر دیا، اس نے کہا ہے، اس کی طرف سے یہ بات آئی ہے، چھوڑ دو یار، وہ بندہ ہی ایسا ہے، تمہیں نہیں پتا اس کا. ٹھیک ہے، چونکہ ہم طے کر چکے ہیں، لہٰذا یہ بدگمانی کی شکل ہمارے دل کے اندر پختہ ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی یعنی کہ نا، جس طرح سیانے کہتے ہیں نا، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اس نے کہا کیا ہے، اس کو دیکھو. ٹھیک ہے نا، بات کی اہمیت ہوتی ہے، کہنے والے کی اہمیت نہیں ہوتی. کہنے والا بڑا ہو تو ساتھ اس کی اہمیت اور بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہم عام طور پہ کہنے والے کو دیکھتے ہیں، چونکہ وہ بات اس کی طرف سے آئی، حالانکہ کہنے کو تو شیطان بھی بڑی عقل کی بات کہہ گیا تھا. ٹھیک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب پہرا دیتے رہے ہیں فطرانے کے اوپر، اور وہ مسلسل شیطان چور بن کے آیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوری طرح تہیہ کیا، اس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اور آخری تیسرے دن پھر وہ بڑی کام کی بات ان کو بتا کے گیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو ہمارا طرز عمل ہے، یہ بھی بدگمانی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور چوتھی وجہ عام طور پہ غلط فہمی ہوتی ہے. آپ کو کوئی آدمی ملا ہے، وہ بعض کا شاید کسی بیچارہ مصیبت میں الجھا ہوا ہے، غم کا شکار ہے، اور آپ نے اس سے سلام کی ہے، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، یا اس نے آپ کے توقع کے مطابق آپ کو رسپانس نہیں دیا. ٹھیک ہے، یا اس کے لہجے میں تھوڑی سی ترشی یا تلخی تھی، تو آپ فوری طور پہ یعنی کہ نا اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے. بس پتہ نہیں یار اس کو کیا مسئلہ تھا، میں نے یعنی کہ نا اتنے اچھے انداز سے اس کو ویلکم کہا ہے، سلام لیا ہے، منہ اس داری ہوتا ہے. ٹھیک، تو ہم فوری طور پہ یعنی کہ نا وہ بدگمانی اپنے ذہن کے اندر پا لیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہمیں تو اس کی توجیہ تلاش کرنی چاہیے. ممکن ہے یار کو مسئلہ ہو، اس کو ہم اس سے پوچھیں، بھائی طبیعت ٹھیک تھی، خیر تھی یار، ٹھیک ہے نا، کوئی پریشانی مجھے بتائیں. ٹھیک، اس طرح کا جب انداز ہوگا، یہ غلط فہمی جو ہے نا، یہ آپ کو بدگمانی کی طرف لے جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غم کا شکار تھے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے، انہوں نے السلام علیکم کہا، اور سیدنا عثمان پہ غم کی کیفیت اتنی غالب تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عمر نے سلام کہا ہے. اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ عثمان کو کیا ہوا رضی اللہ عنہ، کہ میرا بھائی میرے سے ناراض ہو گیا، میری طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. وہ مقدمہ لے کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے کہ خلیفہ وقت میں اپنے بھائی حضرت عثمان کے پاس سے گزرا، ان کو سلام کہا، انہوں نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، آپ ان سے پوچھیں کیا کوتاہی ہوئی میرے سے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے، تو آ کر کے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی مجھے تو آپ کا سلام سنا ہی نہیں. اصل میں یہ بات یہ تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا اور مجھے وقت نہیں مل سکا، موقع نہیں ملا میں آپ سے پوچھوں. آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، تو آپ کے جانے کا غم، اس مسئلے کے آپ سے پوچھ نہ سکنے کا غم، میں تو اپنی انہی یعنی فکروں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، میں نے آپ کا سلام سنا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اب معاملہ جب یعنی کہ نا تحقیق ہوئی تو بات کھل گئی. ٹھیک ہے، تو اس طرح یعنی کہ نا یہ جو غلط فہمی یعنی کہ نا ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے ہم بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اگلے بندے سے وضاحت لے لی جائے، اپنے طور پہ ہی خیالات یعنی کہ نا وہ طے نہیں کر لینے چاہیے اور اس کو پختہ نہیں کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کسی اہل علم سے پوچھ سکتے ہیں، کسی سیانے سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اس کا حل بھی پیش کر سکے گا. آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں. جس طرح بنو فزارہ کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے آپ سے عرض کی، اللہ کے رسول میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن اس کا رنگ کالا ہے. مطلب اس کا یہ تھا کہ میرا رنگ بھی گورا ہے، میری بیوی کا رنگ بھی گورا ہے، تو بچہ بھی گورا پیدا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ہمارے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ کالے رنگ کا ہے. ٹھیک ہے، لہذا گویا اس کو اپنی بیوی کے بارے میں ایک شکوک و شبہات پیدا ہو گئے.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دانا اور حکیم کون تھا؟ کوئی بھی نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت حکیمانہ انداز اس کو قائل کیا. آپ نے اچھا مجھے بتا تیرا کام کیا ہے؟ تیرے گھر میں اونٹ ہیں؟ کہا اللہ کے رسول اونٹ ہیں. ان کا عام کلر کیا ہے؟ زیادہ تر اونٹوں کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا حمرن، ریڈ کلر کی ہیں، سرخ کلر کی ہیں. فرمایا حل فیہا من اورق، ان کے اندر کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے، گرے کلر کا بھی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ان فیہا لورقا، خاکستری کلر کے بھی ہیں. فرمایا اچھا یہ بتاؤ پھر وہ کہاں سے آ گئے؟ عام طور پہ تمہارے پاس جو اونٹ ہیں وہ ریڈ کلر کے ہیں، سرخ رنگ کے ہیں، اور ایک دو اونٹ جو ہیں وہ اگر خاکستری کلر کے آ گئے وہ کدھر سے پیدا ہو گئے؟ اب اس کا جواب یہ تھا اللہ کے رسول ممکن ہے ان یکون نزعہ عرق، اس نے کسی بڑے باپ دادا یعنی دادا پردادا کو کاپی کر لیا ہو، ان پہ چلا گیا ہو. جس طرح ہمارے ہاں بھی عام طور پہ بچوں کے نئے نقشے دیکھ کے نا مائی بزرگ خواتین اور بڑے لوگ کہتے ہیں یہ دادے تھے یا نانے تھے یا ٹھیک ہے پھپھا جی پہ ہے، ٹھیک ہے کسی پہ ہے. تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی کسی بڑے پہ یعنی کہ نا اپنی کسی اوپر کی نسل پہ چلا گیا ہے، اوپر کی پشت پہ چلا گیا ہے. تو فرمایا اگر یہ جا سکتا تو تیرا بیٹا نہیں جا سکتا؟ ٹھیک ہے. تو اگر اونٹ چلا گیا اپنے کسی بڑے پہ تو تیرا بیٹا بھی تیرے اجداد کے اندر بھی کوئی یعنی کہ نا نقش کا اور اس رنگت کا ہوگا، یہ بھی اس پہ چلا گیا. اب بات اس کی سمجھ میں آگے، غلط فہمی اس کی دور ہو. ٹھیک ہے. تو اس طرح غلط فہمی کے ازالے کا ایک خوبصورت طریقہ یہ بھی ہے، اگر آپ سے وہ عقدہ حل نہیں ہو رہا، آپ کے وہ ذہن کے اندر وہ بات پھنس گئی ہے، تو کسی اہل علم سے رابطہ کر لیں، کسی سیانے اور سمجھدار کے سامنے وہ ڈسکس کریں تاکہ وہ غلط فہمی دور ہو جائے اور وہ بدگمانی میں تبدیل نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ موٹی موٹی چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، اگر ان کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں، پھر اس سے بدگمانیاں ختم ہو جائیں، تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارا معاشرہ کتنا خوبصورت اور خوشگوار ہو جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ.